السلام علیکم، میں ہوں محمد کامران، آپ دیکھ رہے ہیں SMK TV۔ آج ہم ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں بات کریں گے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر دنیا بھر میں ڈیجیٹل کرنسی کی دوڑ شروع ہو چکی ہے اور چین بظاہر اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ چین کا مرکزی بینک دنیا کی پہلی بڑی خود مختار ڈیجیٹل کرنسی متعارف کرانے کی تیاریاں شروع کر چکا ہے۔ آج کا انسان بینک میں پیسے جمع کروانے یا رقم نکلوانے کے لیے جاتا ہے، لیکن تصور کرے کہ مستقبل کے بینک نوٹوں سے خالی ہوں گے۔ اگر چین کے سینٹرل بینک کا ڈیجیٹل یون منصوبہ کامیاب ہو گیا تو یہ تصور حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ رواں سال کے آغاز سے چین نے مرکزی بینک کی حمایت یافتہ ڈیجیٹل کرنسی کی بتدریج جانچ پڑتال شروع کر رکھی ہے۔ چین نے اسے DCEP یا ڈیجیٹل کرنسی الیکٹرانک پیمنٹ کا نام دے رکھا ہے۔ اس وقت کئی دیگر ممالک بھی اپنی ڈیجیٹل کرنسیاں متعارف کرانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت چین ان میں سے سب سے آگے ہے۔ ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائنز کی حامی اور کروڑ پتی کیلنڈر سائنس کا اگست میں BBC کے ایک پروگرام میں کہنا تھا، مستقبل میں ہر کوئی DCEP استعمال کر رہا ہوگا۔ افواہوں کے مطابق آئندہ چند ماہ میں چینی عوام بھی DCEP استعمال کر سکیں گے، جبکہ پیپلز بینک آف چائنا اولمپک 2022 میں اس ڈیجیٹل کرنسی کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب رہا تو ڈیجیٹل یون نوٹوں اور پے پال جیسی آن لائن پیمنٹ دونوں کو ہی ختم کر دے گا۔ ماہرین کے مطابق چین اس طرح دنیا میں امریکی غلبے کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں بھی آ جائے گا۔ ڈیجیٹل کرنسی کا ٹریک ہونا۔ اس وقت مارکیٹ میں موجود بٹ کوائنز، لائٹ کوائن یا دیگر ڈیجیٹل کرنسیوں کی قدر تیزی سے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، لیکن چین ڈیجیٹل کرنسی کی قدر یون کی قدر کے برابر ہی رہے گی، یعنی DCEP کوائنز ایک مستحکم کرنسی ہوگا۔ یون کی طرح یہ ڈیجیٹل کوائن بھی چین کا مرکزی بینک ہی جاری کرے گا، لیکن یون کے برعکس چینی حکومت ہر ایک ڈیجیٹل کوائن کو ٹریک کر سکے گی کہ وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ چین کے کمرشل بینک DECP کو اپنے صارفین میں تقسیم کریں گے۔ صارفین اس ڈیجیٹل کرنسی کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے اپنے ڈیجیٹل والیٹس یا کرنسی ایپ میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے، یا پھر یہ ATM سے بھی ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو سکیں گے۔ اس ڈیجیٹل کرنسی سے ایک عام صارف اپنی موبائل کا صرف ایک بٹن دباتے ہی ادائیگی کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اس طرح ابھی تک ادائیگیوں کے سلسلے میں علی پے یا پے پال جیسی تیسری پارٹیوں کا کردار بھی ختم ہو جائے گا۔ چین میں موبائل فون سے ادائیگیوں کا سلسلہ اب بھی موجود ہے اور یہ حدات ڈیجیٹل یون کو رائج کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ یہ نہ صرف صارف کے لیے آسان طریقہ ہے بلکہ کمیونسٹ حکومت کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہوگی۔ جرمنی کی کون فاؤنڈیشن کی چینی ڈیجیٹل کرنسی سے متعلق پروجیکٹ مینیجر الیگزینڈر بائنڈنہائم کا نجی TV سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس طرح چینی حکومت ڈومیسٹک فائنینشل ٹرانزیکشن پر بھی مکمل کنٹرول حاصل کر لے گی۔ ان کے مطابق اس طرح چین کو دیگر ممالک پر برتری حاصل ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس ٹیکنالوجی میں مزید نئے طریقے متعارف کرانے والا پہلا ملک بن جائے گا۔ بائنڈنہائم کہتے ہیں، چین ادائیگیوں سے متعلق اپنا ایک بین الاقوامی نظام تیار کرنے میں بھی مصروف ہے جو سوفٹ نظام کا مقابلہ کر سکے گا۔ اب تک دنیا میں فائنینشل ٹرانزیکشن امریکی ڈالر پر مبنی سوفٹ نظام کے ذریعے ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر چینی ڈیجیٹل نظام سامنے آیا تو پھر یہ ادائیگیاں ڈیجیٹل یون کی بنیاد پر ہوا کرے گی۔ بائنڈنہائم کا کہنا تھا، یہ وقت بہت اہم ہے۔ اس وقت چین اور امریکہ کے راستے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے مطابق اس وقت مرکزی بینکوں کے غیر ملکی زر مبادلہ کے 60% سے زائد ذخائر امریکی ڈالر میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بینک ڈالر میں کاروبار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یورو ہے، جس کے مختلف ممالک کے مرکزی بینکوں میں زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 20% کے قریب بنتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر ڈیجیٹل یون مرکزی بینکوں تک آیا تو پھر بینک اسی کرنسی میں کاروبار کرنے کو ترجیح دیں گے۔ DCEP کیونکہ
چین کا مرکزی بینک جاری کرے گا تو عالمی منڈیوں میں اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھ جائے گا۔ ایسی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لازمی نہیں کہ چین عالمی سطح پر ڈیجیٹل کرنسی لیڈر بن کر ابھرے۔ یورپی مرکزی بینک نے 2 اکتوبر کو اعلان کیا کہ وہ یورپی یونین میں ڈیجیٹل یورو لانچ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دوسری جانب فیس بک لیبرا کوائن بھی متعارف کرا چکا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نجی سطح پر اپنی 2.7 بلین صارفین کو یہ کرنسی پیش کرنا چاہتا ہے۔ یہ منصوبہ سامنے آنے کے بعد دنیا بھر کی مالیاتی ریگولیٹرز کی طرف سے اس کی مذمت کی گئی تھی۔ ڈیجیٹل یون کرنسی کے دور میں کون فاتح ہوگا یہ تو مستقبل ہی بتائے گا، لیکن موجودہ صورتحال میں چین بھی نوٹوں کی سرکولیشن فی الحال جاری رکھے گی۔ جو بات یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل ڈیجیٹل کرنسی کا ہے، اور یہ کرنسی ہر قسم کے کاروبار اور شعبہ زندگی